بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج جو بات کرنی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ایک تقریر کے حوالے سے۔ چند روز پہلے انہوں نے راولپنڈی میں یہ تقریر کی تھی، اور اس میں سے بالکل ایک مختصر سا کلپ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ 20 سیکنڈ کا کلپ ہے، لیکن اس کلپ میں مولانا فضل الرحمان نے جو ہے یوں کہہ لیں کہ کوزے میں جو ہے وہ دریا کو بند کر دیا ہے، اور بات تو بڑی بڑی کڑوی ہے لیکن سچی ہے، اور اس میں سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پاکستانی سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان کے سپورٹرز کو، جو ڈائی ہارڈ فینز ہیں، جنہیں اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ ان کی کوئی نظریاتی وابستگی ہوتی ہے یا وہ پاکستان فرسٹ کی بات نہیں کرتے، وہ پہلے اپنے لیڈر کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد باقی سب کچھ آتا ہے۔ تو وہ جو لیڈر فرسٹ والے ڈائی ہارڈ فین ہوتے ہیں، انہیں یہ ظاہر ہے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن یہ بات سچی ہے۔ اور اگر جو لوگ کے پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں عوامی پاکستان بن جائے، یہ جو جرنیلی پاکستان ہے اس سے میں نجات مل جائے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی یہ جو 20 سیکنڈ کا کلپ ہے نا، اس پر ٹھنڈے دل سے نا اس کو دو چار بار سنیں، پھر اس پر غور کریں، پاکستان کی ہسٹری کو ذہن میں رکھیں، اور اپنے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے کردار پر کا جو ہے وہ تجزیہ کریں کہ کس طرح وہ جرنیلوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بعد میں کرتے کیا ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ جو ہے آپ لوگوں کو جو بھی اس بات پہ غور کرے گا، سنے گا اس کلپ کو، سے مولانا صاحب کی اس بات سے اتفاق ہو جائے گا۔ اب میں یہ کلپ پلے کرتا ہوں، بہت مختصر سا کلپ ہے۔ تو میں آپ کو واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ہماری قدر کریں یا نہ کریں، ہمارے بارے میں 100 باتیں آپ کریں، ہمیں آپ کسی کھاتے میں نہ ڈالیں، لیکن جن سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، جس سے بھی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس غلامی سے آزادی دلانے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اور میں آپ کو واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ہماری قدر کریں یا نہ کریں، ہمارے بارے میں 100 باتیں آپ کریں، ہمیں آپ کسی کھاتے میں نہ ڈالیں، لیکن جن سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، جس سے بھی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس غلامی سے آزادی دلانے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ جی دیکھیں، کلپ آپ نے سنا، مختصر تھا، اس لیے میں نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے، تاکہ چونکہ بات بہت اہم ہے، اور اس پہ جو ہے آپ کی جو پوری سیاسی ایک آپ نے جو جدوجہد کی ہے یا آئندہ کریں گے، اس کا تعلق ہے اس بات سے، تاکہ آپ جتنی کوشش کریں، جو اپنی انرجی یوز کرتے ہیں، وہ ضائع نہ ہو، اس کا کوئی استعمال ہو، اس سے کوئی ملک میں تبدیلی آئے۔ اب یہ جو کلپ ہے، اس سے ہو سکتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے کہ وہ کہیں گے بھائی یہ تو سیاسی الزام تراشی ہے۔ پاکستان میں یہ عام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ الزام تراشی ہوتی ہے، اور یہاں پر تو جو پاکستانی سیاست ہے، اس میں اپنا کاروبار چمکانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسری جماعت پر جو ہے وہ اب جو الزام کی بوچھاڑ کر دے، ان کے بارے میں جو ہے جھوٹے سچے جو ہے افسانے گھڑیں۔ یہاں آپ نے عام دیکھا ہوگا کہ وہ کہے گا جی فلاں غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ اس فلاں کا ایجنٹ ہے، اور اس کو وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، پھر کہیں گے یہ جو اس کرپشن کرتا ہے، یہ پورا خاندان چور ہے، ملکی خزانہ لوٹ لیا انہوں نے، ملک سے باہر جائیدادیں بنا لی ہیں۔ تو سب ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی فوج کے بارے میں کہیں گے کہ یہ فوج کی جو بی پارٹی ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والے، اچھا ایک دوسرے کو سارے یہ کہیں گے، جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے پہ یہی 3-4 الزامات ہیں کہ یہ ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، وہی بات وہ جس طرح کاپی پیسٹ کرتے ہیں کمپیوٹر میں، اسی طرح کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ساری جو الزام تراشی والی جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ان کی سہولت کاری سے ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ پاکستان کے اصلی حکمران ہیں۔ اب وہ لوگ بظاہر سیاست میں حصہ نہیں لیتے، لیکن یقین مانے ہر سیاسی واردات کے پیچھے انہی کا بوٹ ہوتا ہے۔ وہ ہم پنجاب میں کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھ چوری ہو جائے تو کھرا ٹونڈو تھا، وہ کھرا پتہ چلتا ہے کہاں لے کر گئے، کس کے ڈیرے پہ وہ بھینس گئی۔ تو یہ کھرا جو ہوتا ہے نا ہر واردات کا، یہ وہ GHQ کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ جو الزام تراشی کرتی ہیں، یہ اس کے بھی پھر مختلف سیزن ہوتے ہیں، کہ جب جو الیکشن کا موسم آتا ہے تو پھر یہ منڈیوں کے بھاؤ تیز ہو جاتے ہیں، پھر یہ ایک دوسرے پہ بہت تیزی سے الزام تراشی کرتے ہیں الیکشن کے قریب، اور پھر جلسوں میں تقریریں کیا کرتے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہماری معاشی پالیسی جو ہے وہ یہ ہوگی، پہلے والوں کی یہ خامی تھی،
اور ملک کے حالات اس طرح ہیں، کوئی فگرز کے ساتھ بات نہیں کریں گے اور نہ ہی فارن پالیسی کی کوئی بات کریں گے، صرف اتنا کہیں گے ہندوستان ہمارا دشمن ہے اور کشمیر ہم آزاد کروا کے لیں گے۔ یہ 2-3 انہوں نے رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کھل کے کوئی بات نہیں کریں گے کبھی بھی معاشی پالیسی اور خارجہ پالیسی کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ملک اصلی مالک ہیں ان کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ حکومت میں آ بھی گئے تو انہیں وہ اس طرح کی پالیسی بنانے کی جو خارجہ پالیسی ہو گئی یا ملک کے اہم فیصلے ہیں ان کے تو قریب بھی نہیں جانے دیتے، ان کو بنی بنایا سارا کچھ آ جاتا ہے، اپنے بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہر منسٹری میں، تو اس لیے ہر کام ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جس نے بھی حکومت لینی ہو آپ دیکھیں گے ایک بندہ وزیر خزانہ بنتا ہے، تو جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ اسی کو وزیر خزانہ بنا رہی ہے۔ وہ حفیظ شیخ کو دیکھ لیں کتنی جماعتوں کے ساتھ اس نے کام کیا ہوا، تو یہ سارے جی ایچ کیو والوں کے بندے ہوتے ہیں، ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو سیاسی جماعتیں یہ ایک دوسرے کی کردار کشی تو ضرور کرتی ہیں، لیکن اہم موضوعات جو ہوتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان پر اس طرح کی بات نہیں کرتی، کیونکہ یہ جو شعبے ہوتے ہیں یہ پنڈی والوں نے مستقل طور پر اپنے ٹھیکے پہ لے رکھے ہیں۔ یہ جتنی بڑی پارٹیاں آپ دیکھیں گے، روٹی کپڑا اور مکان، اس کو بس ریفریز کر کے یہ وعدے کرتی رہتی ہیں ساری جماعتیں کہ بھئی ہم یہ کر دیں گے، لیکن یہ وعدے صرف اور صرف ہوتے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال میرے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں یہ ایک دوسرے پر بے سراپا الزامات جو ہیں وہ لگانے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں، اور اپنا سپورٹ بیس بڑھانے کے لیے یہی ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ سیاسی مخالف جو ہوتا ہے وہ اس کی کردار کشی کرتی ہیں اور اپنے لوگوں کو اسی کام پر لگائے رکھتی ہیں، اور پھر وہ یہ جو نفرت بڑھانے والا کام ہے تو اسی کی وجہ سے یہ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں لوگ، اور دوسرے کے خلاف اتنا یہ زہر اگل چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کے امکانات جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیازی کے جو لوگ ہیں، اب وہ نیازی کی ہر حقیقت بھی سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے چھوڑ کر دوسری جماعتوں کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ انہوں نے اتنی لغویات بکی ہوئی، اتنی بکواس کی ہوئی ہے کہ اب ان کے لیے آسان بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو کردار کشی والا کام تھا پہلے یہ ذرا محدود پیمانے پر ہوتا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا ہے تو یہ بہت بڑھ گیا، اس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، اور پہلے صرف جملہ بازی ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں، اور اب تو ایسے ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں۔ پھر یہ جو کیا سافٹ ویئر کیا جو نئے دیکھیں اب اے آئی والے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ والے سافٹ ویئر آ گئے، تو انہوں نے تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ آسان بنا دی ہے۔ اب اس کی مدد سے ایسی واہیات قسم کی ویڈیو بنا کر ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ میں مطلب وہ ویڈیو تو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا، کوئی نیازی کے حوالے سے بنا رہا ہے، کوئی مریم کے حوالے سے بنا رہا ہے، کوئی نواز شریف کے حوالے سے بنا رہا ہے، تو یہ والے کام انہوں نے شروع کر دیے، لیکن عمران نیازی کی جو کمپنی ہے وہ اس کام میں سب سے آگے، انہیں اس کام میں چونکہ انہوں نے سٹارٹ انہوں نے لیا، اور ان کو ایک انٹرنیشنل ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ایکسپرٹیز ہے، وہ ان سب سے آگے۔ اور اب جو ہمارے مسلم لیگ نون والے ہیں وہ بھی جو ہے اس کی نیازی کی ریس میں اسی چکر میں لگ گئے ہیں، اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی اس میں انہوں نے کافی جو ایکسپرٹیز جو ہے اپنی پہلے سے بہتر کر لی، اور ان کے جو سوشل میڈیا والے شیئر ہیں انہوں نے بھی سیاسی تنقید جو ان کے خلاف کرتا ہے ان کی پارٹی کے خلاف بالکل اسی طرح کی گالم گلوچ شروع کرتی ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ عمران نیازی نے رکھی تھی۔ اب یوں کہہ لیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون والے بھی وہ جو نیازی والا حمام تھا اس میں تقریباً ننگے ہو چکے ہیں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ نصرت جاوید ہمارے ملک کا بہت بڑا نام صحافتی تاریخ کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں صحافت کو جو اصول پرست صحافت جو تھی اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا کام کیا، ساری زندگی صحافت کو دے دی، اور عمران نیازی کے دور میں بے روزگاری بھی کاٹی ہے تازہ ترین اس مسلم لیگ نون کی وجہ سے۔ تو نصرت جاوید صاحب نے ٹی وی شو پہ تھوڑی سی تنقید کر دی کہ جی نواز شریف کی جو سیاسی مقبولیت کے حوالے سے کہ جی اب تو وہ گوہر منڈی سے بھی شاید نہ جیت سکیں، تو یہ جو مسلم لیگی سوشل میڈیا شیئر ہیں انہوں نے بالکل وہی سلوک کیا، ان کے ساتھ ذرا لحاظ نہیں کیا، نہ ان کی صحافت کا نہ ان کی عمر کا، اور ایسی لغو باتیں کی، بالکل وہی کچھ کیا جو کہ ایسے موقعوں پر جو عمران نیازی کے شیروز ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی مریم نواز شریف کو اس کی توجہ دلاؤ نوٹس، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ یہ جب یہ سوشل میڈیا بناتے ہیں تو ان کی تربیت نہیں کرتے، بس ان کو پھر کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خیر واپس آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جو میں نے ابھی آپ کو کلپ دکھایا کہ آپ چاہیں تو اس کو بھی سیاسی الزام تراشی والے کھاتے میں ڈال دیں، لیکن
میں نے آپ سے کہا کہ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں گے تو ایوب خان سے لے کر اب تک آپ کو یہی کچھ ہوتا نظر آئے گا. سیاسی جماعتیں جب الیکشن جیتنا ہوتا ہے اس کے لیے بہت جدوجہد کرتی ہیں، بڑے بڑے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتی ہیں، وعدے بھی کرتی ہیں، جب حکومت میں آ جاتی ہیں لیکن پھر کسی سیاسی جماعت جو نے نا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ حل ہو، جس کی وجہ سے یہ ساری معاشی بدحالی جو ہے ہمارے ملک میں اور پاکستانی عوام کو یہ جو سیاسی جرنیل ہیں جو جونکوں کی طرح خون نچوڑ رہے ہمارا، ان کے شکنجے سے آزادی مل سکے. ایسا کوئی کام نہیں کرتے، عملی قدم، ایون گفتگو بھی نہیں کرتے. لیکن جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اقتدار سے دھکے پڑتے ہیں، تو پھر ان کو بس سب کچھ یاد آ جاتا ہے، پھر ان کے بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں. تازہ ترین مثال آپ عمران نیازی کی لے لیں. یہ لندن میں تھا اقتدار ملنے سے پہلے، تو یہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے فوج کو کہا کرتا تھا. اس نے کئی انٹرویوز دیے، پھر اس نے لندن میں یہ فارمولہ ڈسکور کیا تھا کہ پاکستانی جرنیل جو ہے وہ اتنا ڈرپوک ہوتا ہے کہ چند ہزار لوگ اگر سڑکوں پر آ جائیں تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے. سوشل میڈیا اگر آپ تھوڑی سی بھی سرچ کر لیں تو ایسے آپ کو عمرانی تنقید والے بہت سارے کلپس مل جائیں گے جس میں یہ ان کی فوجی جرنیلوں کی مشرقی پاکستان والی کارروائیاں بھی بتا رہا ہے کہ کتنے انہوں نے وہاں پر ظلم کیے اور کس طرح یہ ملک کے جو ہے وسائل کو لوٹ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ان کلپس میں موجود ہیں. لیکن پھر یہی عمران نیازی جو فوج پہ تنقید کرتا تھا، آپ نے دیکھا جب جنرل باجوہ اور فیض حمید کی مدد سے حکومت میں آیا تو اس نے جو بوٹ چاٹنے والا جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. اس نے وہ سب باتیں اس کو بھول گئیں اور سیاستدانوں کو غدار کہنے لگا. جب فیض حمید اس پر باجوہ پر تنقید دی تو اس نے غداری کے پرچے کر دیے کہ یہ فوج پہ آپ اس طرح تنقید کریں گے، یہ تو ملک سے غداری. تو یہ مطلب اس طرح اس نے یو ٹرن لیا جب حکومت میں، اور پھر جب اس کو فوجی بوٹ نے دوبارہ کک ماری تو اب یہ آپ دیکھیں یہ روزانہ جو ہے نان سٹاپ جرنیلوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا. اب اس کو ساری برائیاں میر جعفر، میر صادق میں نظر آنے لگی تھیں. تو یہ جو عمران نیازی نے کیا، اسی طرح باقی بھی کرتے ہیں. عمران نیازی نے ذرا بڑے لیول پہ کیا. پی ڈی ایم کو بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے جرنیلوں کے خلاف کتنی نعرے بازی کی اپنے جلسوں میں. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا، جب منزل قریب آنے لگی تو جنرل باجوہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، عمران نیازی کی حکومت گرائی، خود حکومت میں آئے اور پھر چپ کا روزہ رکھ لیا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یہ کئی بار حکومت میں آ چکی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کا جو اصل مرض ہے اس کے علاج کے لیے کوئی کام نہیں کیا. آپ بنائیں موٹر وے بنائیں، سارے کام کریں، بہت اچھی بات، لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل پرابلم ہے، جو ملک کو کینسر کی طرح جو پھیلتا جا رہا ہے، اس کا جب تک نہیں کریں گے تو کیا اس کا فائدہ کیا؟ وہ دیکھ لیں آپ کے موٹر وے اور آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں. وہ جب چاہتے ہیں آپ کو حکومت سے باہر نکال دیتے ہیں، بلکہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان نے اس کلپ میں جو کچھ کہا ہے وہ 100% درست کہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں جتنا مرضی برا کہہ لیں، لیکن جن لوگوں پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو غلامی سے نجات دلا سکیں. تو مولانا صاحب کے یہ جو سنہرے الفاظ ہیں ان کو پلے سے باندھ لیں کہ یہ جو آپ نے لیڈرشپ اس وقت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اپنے ماضی کو اگر ان کو سامنے رکھے تو آپ کو یہ اس بات پہ یقین بھی آ جائے گا. اب آخر میں چھوٹا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان جی وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بھاری پتھر ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی ابھی جماعت اتنی بڑی جماعت نہیں ہے، ان کا ووٹ بینک پنجاب میں تو بالکل نہیں ہے. لیکن ان کی جو کارکردگی ہے، جس طرح کے انہوں نے لانگ مارچ کیے ہوئے ہیں، جس طرح کے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے جب ان کو نیب کے بارے میں ایک نوٹس دیا گیا انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور عمران نیازی کو اور ان جرنیلوں کو کبھی ان کو ہاتھ بھی لگانے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوئی. تو یہ جو سارا کچھ ہے ان کی جو جد و جہد ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ اگر اتنے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ان کی سپورٹ ہو، ووٹ بینک ہو، تو وہ کافی جو ہے بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ان کو باقی جماعتوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی. اکیلے اس محاذ پہ جیتنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اب چونکہ مولانا صاحب کی پنجاب میں تو سیاسی سپورٹ نہیں ہے، اور جب تک مولانا کی جماعت کو پنجاب میں ووٹ بینک نہیں ان کا بنتا تو ظاہر ایسا کرنا ناممکن ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے مل کے کئی بار جدوجہد کی ہے، لیکن یہ جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی، یہ ان کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتی ہیں اس وقت جبکہ میچ جو ہے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتا ہے. پیپلز پارٹی تو خیر اب ویسے اتنی قربانیاں دے چکی ہے کہ وہ ایسی کسی جو جرنیل مخالف تحریک ہوتی ہے اس کا حصہ ہی نہیں بنتی. وہ کہتے ہیں نہیں جی گل بات نہیں کرو، جو ہو سکتا ہے، لڑنا لڑانا نہیں ہم نے. تو اس لیے میری ذاتی رائے میں تو مولانا نے جو یہ بات کی ہے
اس چھوٹے سے کلپ میں، وہ 100% درست ہے۔ اگر پنجاب کے لوگ واقعی ملک کو جو ہے اس جرنیلی پاکستان سے عوامی پاکستان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں جو اس موجودہ سیاسی قیادت ہے، جو جرنیلوں سے جو ہے وہ سودے بازی کرتی ہے، اس سے جان چھڑانی ہوگی، کیونکہ یہ ہر بار ان کی عوامی جدوجہد کے بعد سودے بازی کر لیتے، تو ان لوگوں سے جان چھڑائیں۔ یا پھر اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی رائے اتنی، جو اس کی اہمیت اتنی بڑھائیں، اپنی قیادت پر اتنا دباؤ بڑھائیں کہ جب اگلی بار وہ اقتدار میں آئیں تو وہ ایسی جو ہے جو سودے بازی جو ہے اس سے گریز کریں۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات چیت ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔